آداب۔ آج ہم قصیدے کی ادبی و تاریخی اہمیت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ شعراء کی جو معاشی خوشحالی ہے اس کا انحصار امراء و رؤساء کی جانب سے ملنے والے جو انعامات تھے، اکرامات تھے، اس پر تھا، اور بات صرف جو ہے صلہ و انعام تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھیں کہ بااثر لوگوں کی صحبت کو بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ غالب نے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ذوق پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس کے بین السطور سے وہی نقطہ سامنے آتا ہے جو ابھی بیان ہوا، یعنی کہ جو بااثر لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ معاشرت کا جو اس سے جو سوسائٹی میں، سماج میں ایک عزت ہوتی ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اپنی اقتصادی حالت کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے شعراء کے پاس قصیدے کی شکل میں ایک اہم آلہ تھا اس زمانے میں۔ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہو یا نہ سمجھا جاتا ہو، تاہم جو شخصی اور سامنتی نظام تھا، اس نظام میں صلہ و انعام کے متعلق یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ اسے نگیٹو یا منفی انداز میں دیکھا جائے۔ کوئی چیز مل گئی تو وہ منسوب کیا جاتا، آج کے زمانے میں بتا رہے وہ تو انہوں نے یہ کر دیا اس لیے ان کو مل گیا۔ آج ہم کہتے ہیں، ہم اپنی جو ذاتی زندگی ہے، جب دوستوں ساتھیوں سے ملتے ہیں تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ارے وہ تو ان کے ہاں آئے جائے کرتے تھے اس لیے ان کو نواز دیا گیا، ان کو یہ کر دیا گیا۔ تو کسی خاص زمانے میں، ایک زمانے میں جس زمانے کی یہ پیداوار ہے، یہ صنف، یا کہنا چاہیے جس زمانے میں اس کو عروج حاصل ہوا، اس عہد میں، اس زمانے میں یہ نقطہ نظر نہیں تھا امراء و رؤساء کے پاس ملنے جانا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اگر وہاں سے کوئی انعام ملتا ہے تو اسے قدر کی نگاہ سے سوسائٹی میں دیکھا جاتا تھا۔ کسی شاعر کے ہاں اگر صلہ اور انعام کی عدم خواہش کا بیان ہے اس زمانے میں، تو اسے عام رجحان نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک انفرادی معاملہ ہے، ایک انفرادی تجربے کی بات ہے، اسی طرح سے اسے دیکھنا چاہیے۔ نقطہ یہ ہے کہ قصیدہ کہنے کے پس پردہ عام رجحان صلہ و انعام کو حاصل کرنا ہی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ شاہی وظیفے اور صلہ و انعام کی بدولت اہل علم و کمال کی جو سماجی حیثیت تھی اس میں بڑا اضافہ ہوتا تھا، بہت لوگ اہم گردانے جاتے تھے۔ اب یہ بات بھی کم دلچسپ نہیں ہے کہ صرف شعراء ہی نہیں، یعنی یہ جو فہرست سازی اگر کریں گے، یہ جو مسئلہ ہے کہ اہل کمال کے پاس، اہل اقتدار کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو یہ صرف شعراء کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے طبقات کے لوگ بھی تھے وہ بھی شاہان وقت سے انعام حاصل کرتے تھے اور ان کے قرب سے اپنی سماجی حیثیت میں اضافہ کرتے تھے۔ اور شاعری میں بھی صرف قصیدہ ہی کیوں، بلکہ دوسری اصناف سخن بھی دربار اور اس کے اثرات سے محفوظ نہیں کہی جا سکتی۔ تو ان حالات کا انکار گویا ایک طرح سے تاریخی صداقت کا انکار ہوگا کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں صرف قصیدہ نہیں بلکہ دوسری اصناف سخن میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن ہاں، چونکہ قصیدہ خاص طور سے اسی قصیدے کا جو کہنا چاہیے کہ جزو اعظم ہے وہ مدح ہے، تو اس لیے اس کی زیادہ بات ہوتی ہے جب مدح کی اس طرح سے بات آتی ہے۔ تو حالانکہ دوسرے اصناف میں بھی وہ گنجائشیں پیدا کر لیتے تھے شعراء تعریف کرنے کی، تعریفیں ہوتی تھی وہاں بھی۔ اب یہ دیکھیے کہ قصیدے کے جو مقاصد ہوتے تھے وہ الگ الگ ہوتے تھے، الگ الگ قصائد کے مقاصد بھی الگ الگ جداگانہ ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر عمراء و سلاطین کی شان میں جو قصیدے لکھے گئے
ان کا جو مقصد ہے وہ مدح صاف ہے کہ اس سے شاعر انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی بہت بڑی جاگیر، کوئی وظیفہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اپنا شعری جوہر دکھانا. یہ دو باتیں تھیں. بزرگان دین اور مذہبی ہستیوں کے متعلق جو قصائد ہیں ان کا مقصد تعلیم اخلاق، مذہبی جوش کی ایک طرح سے آسودگی، اور جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے یا جو چیزیں مانتے ہیں اس کی ترویج اور ثواب دائرین کا حصول تھا. تو اردو میں جو دو طرح کے قصائد ملتے ہیں وہ یہی ہیں. یعنی ایک تو ارباب دنیاوی کی قسم آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ صرف انعام و اکرام حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ اس میں شاعر اپنا کمال، شاعرانہ کمال دکھاتا تھا. دوسری طرح کے جو قصیدے تھے وہ مذہبی قصیدے تھے کہ اس میں جو ہے تعلیم اخلاق کی، تربیت کی، اس کا مقصد ہوتا تھا ان قصائد کا. اس کے علاوہ یہ بھی سمجھیے کہ اور دوسرے مقاصد سے بھی قصیدے لکھے گئے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی دو مقاصد سے قصیدے لکھے گئے. الگ الگ قصائد کا، کئی مختلف قصائد کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، دونوں طرح سے قصیدے نے کچھ اور مقاصد بھی حل کیے. یعنی لکھے تو گئے، یعنی اگر آپ دو مقصد بتائیں گے، بیان کریں گے، دو چیزیں کہ ارباب دنیوی کے متعلق جو قصائد لکھے گئے اور ارباب کہنا چاہیے کہ مذہبی ہستیوں کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں جو قصیدے لکھے گئے ان کے مقاصد یہ تھے. لیکن آپ ان قصائد کو پڑھیں گے تو دو تین باتیں اور صاف ہوں گی کہ کچھ اور مقاصد بھی ان سے حل ہوئے ہیں. کیسے؟ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر ابو محمد سحر نے اپنی کتاب میں اس کے کئی مقاصد کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک قصیدے سے ایک مقصد کیا حل ہوا کہ جس عہد میں اس کو فروغ ملا اس میں بادشاہ اور رعایا کے درمیان ایک بڑی خلیج واقع ہو گئی تھی جسے بھرنے کے مواقع کم تھے. ظاہر ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اب عوام سے ہر جگہ تو مل نہیں سکتا، اس کی اپنی مصروفیت ہے، ملک کو بچانا اور وہ ساری چیزیں ہیں، ملک کو دشمنوں کے حملوں سے روکنا، اسے محفوظ رکھنا، شہریوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالنا، یہ ساری باتیں. تو عام لوگوں سے ملنے کا اتفاق ظاہر ہے کہ اسے بہت کم اس کا موقع ملتا تھا. تو بادشاہوں کو اپنا اقتدار بحال رکھنے کے لیے مادی قوت اور ساز و سامان پر بھروسہ کرنے کے ساتھ انہیں اس بات کی بھی ضرورت رہتی تھی کہ ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو، کہ کتنا کہنا چاہیے کہ کتنی کہنا چاہیے فوجی طاقت کتنی ہے اور خزانہ کتنا بھرا ہوا ہے. جس طرح سے یعنی کہ پروٹیکشن جس طرح سے ہو سکے، پروٹیکٹ کر سکے یعنی کہ اپنے لینڈ کو، اپنی زمین کو جہاں پر وہ حاکم ہے. تو مادی قوت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کی تشہیر ہو، عوام تک یہ بات پہنچے. اس سے دو مقصد تھے. ایک تو یہ کہ جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، ان میں بغاوت کا جذبہ یا بغاوت کی ہمت نہ ہو، ان کو یہ ڈر لگے کہ ارے نہیں وہ تو بہت طاقتور ہے، تو ان کے ہمت نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ جو رعایا اور شہری جو فرما بردار ہیں ان کے حوصلے پست نہ ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی قصیدوں سے حل ہوا کہ عدل گستری، سخاوت، غربا پروری، نیک نیتی اور اس طرح کی دوسری خوبیوں کی تبلیغ و تشہیر ہو، تاکہ مادی قوت کے ساتھ کے اثر کے ساتھ ساتھ اخلاقی دباؤ بھی عوام پر پڑتا رہے. یعنی یہ بات بھی پہلے جو قصیدہ نگار ہے، قصیدہ گو ہے، وہ بادشاہ کے سخی ہونے کا ذکر کرے، اس بات کا ذکر کرے کہ جو ہمارے حاکم ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، وہ بہت ہی غریب پرور ہیں. یہ کہ ان کی نیت بہت صاف ہے کسی کام کو کرنے میں. اسی طرح سے ان کی جو دوسری خوبیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے.
تو آپ کو یہ دیکھیے گا کہ دو طرح سے، ایک تو مادی جو قوت ہے، ساز و سامان کی تشہیر و تبلیغ ہے، اس سے یہ کہ باغیوں کے ہمت پست ہو رہے ہیں اور جو عام شہری ہیں ان کو اس کے حوصلے پست نہیں ہو رہے ہیں، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ان خوبیوں، بادشاہ کو ان خوبیوں کا حامل دکھا کر کے ایک اخلاقی دباؤ عوام پر بنتا تھا، بنایا جاتا تھا کہ آپ بالکل جو ہے جس حاکم کے ماتحت ہیں، جو آپ کا حاکم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے قصیدے کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قصیدہ شخصی حکومت اور سامنتی نظام کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا آلہ تھا۔ اب یہ مقصد تو یہ حل ہو رہے تھے، تو اسے کیسے حاصل کرتے تھے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ جیسے تشبیب کے مضامین کے توسط سے بادشاہوں تک سماجی زندگی کی جھلک پہنچتی تھی۔ شاعر کیا کرتا؟ تشبیب میں جو ہے کبھی بہاریہ تشبیب ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ، کبھی حالات جو آس پاس کے جو دیگرگوں حالات ہیں، جو خستہ حالی ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ تو شاعر کی اس تشبیب سے بادشاہ تک اصل حقیقت پہنچ رہی ہے، یعنی کہ عوام کس طرح کی پریشانیوں سے نبردآزما ہے، وہ باتیں اس تک پہنچ رہی ہیں۔ سماجی زندگی کی جھلک پہنچتی تھی بادشاہ کے پاس، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے دل میں عوام کی ترقی کا خیال پیدا ہوتا تھا۔ تو شخصی نظام میں بااثر لوگوں تک عام آدمی کی رسائی تو ظاہر ہے کہ بہت محدود تھی، بہت لمیٹڈ تھی۔ اس کمی کو قصیدے نے پورا کیا۔ اس نوع کی حکومتوں میں عام آدمی بادشاہ پر طنز و تعریض تو بغرض اصلاح بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، یعنی کہ طنز تو کیا کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ قابل گردن زدنی معاملہ تھا، طنز کرتے تو آپ کو دار پر کھینچ دیا جاتا۔ اصلاح کی غرض سے بھی آپ کہہ نہیں سکتے تھے، یعنی ایک آمرانہ نظام تھا، وہ ایک اس طرح کا نظام تھا جس میں یعنی جمہوری قدروں پر استوار وہ حکومت نہیں تھی کہ آپ اپنی بات فریڈم آف اسپیچ کے تحت کہہ سکیں۔ تو اس صورت میں شاعر کے پاس کیا موقع ہوتا تھا؟ اس بات کا موقع ہوتا تھا کہ بادشاہ کو ایسے اعلیٰ درجے کے اوصاف سے آراستہ دکھائے، متصف کر کے دکھائے اور بتائے کہ بادشاہ کو ایسا ہونا چاہیے، اور لوگ اسے ان اوصاف کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس پر خود کو اخلاقی طور پر بہتر کرنے کا دباؤ بنتا تھا۔ تو ایک بڑا اہم کہنا چاہیے کہ قصیدے کا مقصد حل ہوتا تھا قصیدے سے کہ بادشاہ کو بہتر، یعنی کہ جو اچھے کام وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اور بھی وہ اچھا رہے عوام کے تئیں، رعایا کے تئیں۔ اس بات کے لیے بھی وہ شاعر اپنے قصیدے کے ذریعے سے یہ کام لیتا تھا، کرتا تھا۔ امراء اور رؤساء کی تعلیم و اصلاح میں قصیدے سے مدد ملتی ہوگی۔ مدد کے علاوہ دیکھیں کہ تشبیب کا جو پورا سلسلہ ہے اس نوع کے مضامین سے بھرا پڑا ہے کہ اس میں تعلیم اور اصلاح کا معاملہ ہے۔ ان قصیدوں کو پڑھ کر کے آپ کو اس جو اصلاحی مقاصد ہیں قصیدے کے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ قصیدے نے اپنے حدود میں اردو شاعری کی اہم خدمت انجام دی ہے۔ اس نے تسلسل کے ساتھ مختلف مضامین کو جگہ دے کر کے اردو شاعری کو موضوعاتی وسعت سے ہمکنار کیا ہے، اور ایک نیا لہجہ دیا ہے جس میں متانت بھی ہے، وقار بھی ہے اور سنجیدگی ہے، اور جس میں بلند آہنگی بھی ہے۔ تشبیب کے جو مختلف النوع مضامین نے اس میں علیحدہ چیزیں تیار کی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ تشبیب میں بہار کا موضوع ہے، اور خوشی کے بیان نے رجائیت کے رجحان کو عام کیا ہے۔ یعنی ایک ایک حصے میں تشبیب قصیدے کے ایک ایک حصے میں، ایک ایک جزء میں آپ دیکھیں کس طرح سے کتنی محتم بشان یہ صنف رہی ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تشبیب میں بہار اور خوشی کا بیان کر کے شاعر نے کہا کس بات کا کام لیا
کون سا مقصد پورا کیا؟ رجائیت کا، یعنی جو زندگی سے مایوس ہیں، زندگی کی کلفتوں سے مایوس ہیں، ان کے اندر ایک طرح سے امید اور حوصلے کی کرن بن کر کے یہ قصیدے سامنے آتے تھے۔ وہیں شجاعت اور بہادری والے مضامین کے بیان نے ان میں جوش پیدا کیا، ان میں ولولہ پیدا کیا، کہ وہ جو پست ہمت تھے ان کے اندر ولولہ، یعنی کہ سپاہیوں اور فوجی جو جن پر جو ہے زمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے دل نہ ڈوبیں، ابھریں جوش سے۔ بہادری والے مضامین کی مدد سے انہوں نے اس طرح کی باتیں پیدا کی شعراء نے۔ ان دونوں باتوں کو قصیدے کی دین کہیں تو حرج نہیں ہوگا، یعنی ایک طرف تو عوام میں، اور عوام میں صرف عوام نہیں بلکہ جو سرحدوں پر تعینات ہیں سپاہی، ان یعنی عوام میں سب لوگ داخل ہیں، ان کے اندر زندگی کی طرف رجائیت کا رجحان پیدا ہوا، اور دوسری طرف شجاعت اور بہادری کے بیان سے کہ مضامین پیدا کر کے شاعر نے ان میں جوش، اور جو پست ہمت ہو رہے تھے، جن کے حوصلے پست ہو رہے تھے، ان میں جوش اور امنگ پیدا کیا، ان میں ولولہ پیدا کیا۔ ان دونوں باتوں کو قصیدے کی دین کہنا مناسب ہوگا۔ اس کے اثرات صرف قدیم اردو شاعری تک محدود نہیں رہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ دور جدید میں شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی نظموں میں بھی ان چیز کو محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ جوش نے اپنی نظموں کے ذریعے سے جو بہت سارے کام کیے ہیں، اس میں ایک کام یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے رجائیت پیدا کی ہے اور جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا کام جو کیا ہے کہ جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے۔ یہاں ٹھہر کر غور کریں تو مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی کی صورت کری ہے، شہدائے کربلا کی مدح اور تلوار اور گھوڑے وغیرہ کی تعریف و توصیف میں قصیدے سے فائدہ اٹھانا بھی ہمیں جو دکھتا ہے وہ صاف اور واضح ہے۔ ادبی لحاظ سے قصیدے کے بیان میں ایک بہت ہی خاص بات ہے، وہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کا کہنا چاہیے کہ وہ بہت اہم ہے۔ نئے نئے مضامین اور علمی تصورات و اصطلاحات کے بیان سے جو قصیدے کی زبان ہے اس کا دائرہ بہت پھیل گیا ہے، بہت وسیع ہوا ہے، اور دیگر فنی تدابیر اور وسائل میں تنوع اور تازگی اور ندرت پیدا ہوئی ہے۔ قصیدے کا جو عام رجحان ہے وہ تخیل آفرینی ہے، لیکن اس میں حقیقت نگاری کی جھلکیاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں فطری مضامین، مقامی رنگ، تاریخی واقعات و حقائق اور سماجی حالات وغیرہ کی تصویریں صاف نظر آتی ہیں۔ دکن کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا شروع میں بھی کہ دکن کے جو قصیدہ گو ہیں، محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور شاہی کے آپ دیکھیں کہ فطری لب و لہجہ اور مقامی رنگ کے خصوصیات بہت واضح ہیں۔ نصرتی کے قصیدوں سے علی عادل شاہ ثانی کی جنگوں کے واقعات جو علی نامہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو جنگ میں جو واقعات پیش آئے ہیں، حالات پیش آئے ہیں، جو فتوحات ان کی فتوحات رہی ہیں، اور اس عہد میں جو رسم و رواج ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ کلیم دہلوی کے قصیدے میں ان کے ہمعصر جو شعراء ہیں ان کا بیان ملتا ہے۔ سودا نے اپنے قصیدہ شعر آشوب میں اپنے زمانے کے مختلف پیشہ وروں کی جو معاشی بدحالی ہے، معاشی پریشانی ہے، اس کی بہت صاف تصویر پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوجی نظام کی جو ابتری کا حال ہے وہ بھی ہمیں اس قصیدے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک قصیدے میں انہوں نے جو ہے سودا نے نواب شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کا حال بیان کیا ہے اور جنگ کی تصویر کھینچی ہے۔ سودا، انشا اور مصفی کے بعض قصائد کی تشبیہات سے متعلقہ عہد کی فضا پر روشنی پڑتی ہے۔ دکن کے قصائد کا بھی ذکر کیا میں نے، نصرتی، شاہی، قلی قطب شاہ، ان کا، تو وہاں کے جو قصیدے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ معصومیت ہے، مقامیت ہے، سادگی اور فطری لب و لہجے کی وجہ سے وہ ہمیں اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں سحر لکھنوی کے قصیدے مقامی رنگ
لکھنوی معاشرت اور 1857 کے واقعات و حادثات کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ منیر شکوہ آبادی کے قصیدوں میں بھی پہلی جنگ آزادی کے حالات کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ نظم طباطبائی کے قصیدے واقعہ نگاری، رزمیہ نگاری اور سیرت نگاری کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قصیدے میں حقیقت نگاری کے جو نمونے ملتے ہیں وہ ادبی و تاریخی حقیقت کے حامل تو ہیں، حیثیت کے حامل تو ہیں، لیکن تخیل آفرینی نے حقیقت نگاری کو دبا دیا ہے۔ اب یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت غور سنیے گا۔ حقیقت نگاری کے نمونے ملتے ہیں، اس میں ادبی شان بھی ہے اور تاریخی حیثیت کے بھی حامل ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ شاعر اگر تخیل شامل نہ کرے تو وہ بالکل ایک طرح سے فوٹوگرافر کی طرح کا ہے۔ بھئی فن تو یہی ہے نا، مثال کے طور پر آپ فوٹو کھینچیں تو فوٹو میں تو جو چیز جیسی ہے ویسی آتی ہے، اس میں آپ کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شاعر کیا ہے، فنکار کیا ہے، تخلیق کار کیا ہے کہ جب اس چیز کی تصویر بناتا ہے تو اس میں کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ جو داخل کرنا اپنی طرف سے کچھ، یعنی اپنے تخیل کے آمیزش سے اس میں کوئی نئی چیز پیدا کر دینا، تو وہ حقیقت رہتے ہوئے بھی حقیقت نہ ہو اور بالکل ایک عجیب و غریب چیز دکھے، تو یہ اصل شاعرانہ کمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو تخیل کی آمیزش سے حقیقت نگاری دب گئی، اس لیے غزل ہی کی طرح اس کا دائرہ بھی سمٹ گیا۔ سودا نے اردو قصیدے کا رشتہ فارسی سے جوڑ کر راستہ ایک نکالا تھا۔ بعد کے قصیدہ نگاروں نے اس رنگ کو برتنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے کہ سب سے وہ بات بنی نہیں، تھوڑی بہت بات ذوق سے بنی، اس کے علاوہ ایک نئی شان پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہمارے ہاں جدید دور میں ہوئی ہے۔ محسن کاکوروی اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، ابھی نظم طباطبائی کی بات ہوئی، بڑے اچھے قصیدے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت آیا جب اس صنف پر اس طرح سے یعنی کہ رو بزوال ہونے لگی یہ صنف۔ اب یہ جو زوال کی طرف یہ مائل ہوئی ہے صنف، اس کے کئی اسباب اور کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ مدح اور ستائش کا جو کردار ہوتا ہے وہ قصیدے کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، اور مدح کی مرکزیت کی وجہ سے قصیدہ سامنتی نظام اور شہنشاہیت کی ایک طرح سے چیز تھی وہ اس زمانے کی۔ اس لیے جیسے جیسے وہ نظام پس منظر میں چلتا چلا گیا، ویسے ویسے اس صنف پر بھی کم توجہ دی گئی۔ سیاسی انقلاب آپ جانتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں آتے، سیاسی انقلابات اپنی جلوں میں سماجی اور معاشرتی زندگیوں میں کے ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام کی جگہ پر سرمایہ داری آئی، اس میں سرمایہ داری والا جو نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام، اس میں قصیدے کے لیے کوئی جگہ یا کوئی اس طرح سے رول نہیں بچا تھا جو وہ پلے کرتا قصیدہ۔ ایک دوسری وجہ قصیدے کے زوال یا اس کے کم لکھے جانے کی یہ ہے کہ اس بدلتے ہوئے پس منظر میں مغربی اثرات کے زیر اثر ادب میں حقیقت نگاری کا رجحان پھولنے پھلنے لگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہیں پر وہ کلیش بھی ہوگا، کیونکہ حقیقت نگاری، کیونکہ شاعر نے تخیل سے ایک دنیا پیدا کی تھی، اور مبالغہ آمیزی جو مدح میں مبالغہ آمیزی ہے اس کے ذریعے سے ایک نئی چیز پیدا کی تھی۔ اب چونکہ مغربی علم و فنون کی کارفرمائی یہاں سماج میں ہوئی تو اس کے اثر سے حقیقت نگاری کا رجحان بڑھنے لگا، تو خیال کی مادی حیثیت کا احساس و ادراک ہوا جو قصیدے کی مبالغہ آرائی کی روایت پر کہنا چاہیے کہ ایک چوٹ تھی۔ مغرب نے مشرق کی سماجی تیسری وجہ، مغرب نے مشرق کی سماجی زندگی میں جو انقلابات برپا کیے ان میں تعلیم کو بہت اہم حیثیت حاصل ہے۔ تعلیم کے طریقے میں تبدیلی پیدا ہوئی تو مشرقی علوم سے
واقفیت بھی اور آگاہی بھی کم ہوتی گئی. تو کیونکہ مشرقی علوم کی مدد سے قصیدے میں گہرائی پیدا ہوئی تھی، اب وہ چیز کم ہونے لگی. یعنی کہ آپ ذوق کے قصیدے پڑھیں، جس طرح سے علمی اصطلاحات کا استعمال ہے، جس طرح سے مختلف مشرقی علوم و فنون کا ذکر ہے وہاں پر، یا سودا کے قصائد میں، وہ چیز مغربی تعلیم کے زیر اثر وہ چیزیں دھیرے دھیرے کہنا چاہیے کہ وہ جگہ خالی کرتی گئی. تو ایک کہنا چاہیے کہ ریپلیس ہوتی گئی چیز وہاں پر. تو یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک وجہ رہی ہے کم قصیدے لکھے جانے کی اور قصیدے کے زوال کی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہوئی کہ مغرب کی جو کرشم سازیاں رہی ہیں اس کے زیر اثر تشکیک اور لامذہبیت بڑھی. تو مغربی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت سے جو مذہبی قصیدے لکھے جا رہے تھے شد و مد کے ساتھ شروع سے ہمارے ہاں، وہ بھی ایک طرح سے اس کا دور بھی ختم ہونے لگا. اب ایک چیز اور تھی، آپ دیکھیں کہ قصیدے میں اسلوب کی شان و شوکت اور گھن گرج جو تھی وہ شہنشاہیت کے دور کا نمونہ تھی، لیکن وہ ایسا معیار قرار پا گئی کہ بعد کے بدلے ہوئے سیاسی و سماجی اور معاشی ماحول میں اس سے انحراف کو غیر معیاری مانا جانے لگا. حالانکہ عربی و فارسی میں رنگین اسلوب کو بھی قصیدے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا. اس لیے اردو قصیدہ گو خیالی پرچھائیوں کے پیچھے دوڑتے رہے اور اپنی قوت صرف کرتے رہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کب تک چل سکتا تھا، کیونکہ جہاں سے اسے کہنا چاہیے کہ طاقت مل رہی تھی، قوت مل رہی تھی، وہ نظام ختم ہو گیا. اصل معاملہ وہ تھا کہ جو داد و دہیش، جو انعام و اکرام کا سلسلہ تھا، وہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک گھڑی بھی آئی کہ قصیدہ نگاری جو ہے ایک عام شعری رجحان کے طور پر مقبول نہیں رہ گئی. روایتی اسلوب کی پیروی میں ناکامی اور دوسرے اسالیب کو فروغ دینے کا موقع نہ ملا. تو متغزلانہ رنگ کے جو قصائد اردو میں ہیں وہ زیادہ نہیں لکھے گئے. دکنی قصائد کے فطری پن اور لکھنؤ کے بعض قصیدہ گویوں کے نئے لہجہ کو چھوڑ دیں تو رنگا رنگ مستقل اسالیب کا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کمی نظر آتی ہے، اس کا فقدان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکی کہ ایک اسلوب کے زوال کے بعد اپنی بقا کے لیے وہ کوئی دوسرا پیرائے بیان و نیا طرز اظہار تلاش کر سکے. قصیدے کے زوال کے اسباب پر بات کرتے ہوئے ہمیں غزل کی دھوم اور جدید شاعری کی مقبولیت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. جدید شاعری نے پوری شاعری کی طرح قصیدے کو بھی تبدیلیوں سے دوچار کیا ہے. 20ویں صدی میں روایتی قصیدے کی اہمیت برقرار رکھنے کی کوشش ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی جو ادبی حیثیت کی بات کریں تو اس پر ایک طرح سے زوال آ چکا تھا. ایک وہ دور تھا جب کسی شاعر کے کمال کا اندازہ کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس نے قصیدے لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں. لیکن جب غزل نے اپنا جادو چلایا تو اس قصیدے کو ایک طرح سے نقصان پہنچا. غرض یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسباب تھے، یہ کچھ وجہیں تھیں، وجوہات تھیں جنہیں ہم قصیدے کے زوال کے اسباب کے طور پر شناخت کر سکتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ ابھی بھی قصیدے لکھے جا رہے ہیں یا نہیں لکھے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ خیالات و جذبات کے اظہار کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی صنفیں اور نئی نئی حیتیں وجود میں آ چکی ہیں، اور مقررہ حیتوں اور صنفوں کا دائرہ بھی وقت کے ساتھ ٹوٹتا جاتا ہے، اور نئی نئی صنفیں اور بھی آئیں گی وقت کے ساتھ. ظاہر ہے کہ ہر زمانہ اپنے اظہار کا سانچہ لے کے خود پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی درست ہے کہ روایتی اصناف بھی بروئے کار لائی جا رہی ہیں آج، یا نظموں کے اسلوب اور ساخت میں ان سے کام لیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں قصیدے سے استفادے کی راہیں بھی کھلی ہوئی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو لیکچر کا حصہ تھا آپ کو قصیدے کی تاریخی اور ادبی اہمیت کے حوالے سے
یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔